السلام علیکم، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آئمہ خان۔ ناظرین، آزادی کا مہینہ ہے اور ہر شخص جشن آزادی منانے کے لیے اپنی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں پاکستان کس طرح سے حاصل ہوا، کتنی قربانیاں دی گئی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے اور اسے ترقی کرتے دیکھا، جنہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہجرت کے بعد جو مہاجرین یہاں پہ آئے تھے ان کی کیا صورتحال تھی۔ آج ہم آپ کی ملاقات سعیدہ افضل سے کروائیں گے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ کی کیا عمر تھی اور آپ نے کیا کیا چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ جب مہاجرین یہاں پہ آئے تھے تو کس حالت میں آئے تھے؟ کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کے ذہن میں موجود ہو؟ بیٹا اس وقت میری عمر 3.5-4 کے بیچ میں تھی، 4 سال کی میں ہونے والی تھی جب پاکستان بنا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان بنا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی جو میری یادداشت میں رہ گئیں۔ اتنے چھوٹے بچے کی یادداشت اتنی تیز نہیں ہوتی، لیکن وہ میری ایسے نقش ہو گئی ہیں۔ ہم کراچی میں رہتے تھے اور ہمارے دادا دادی ڈیرہ غازی خان میں رہتے تھے۔ وہ اپنی کوئی زمینوں وغیرہ کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آتے تھے، تو ہم ملنے جاتے تھے ان سے۔ ہم واپس آ رہے تھے ڈیرہ غازی خان سے کراچی کار کے ذریعے، تو آگے ہمارا ڈرائیور بیٹھا تھا اور میرے چچا بیٹھے تھے، اور پیچھے امی، میں اور میری نانی اماں بیٹھی تھی، اور ہم نے ڈیرہ غازی خان سے ملتان گاڑی ریل لینی تھی، کیونکہ ڈیرے سے ریل چلتی نہیں تھی تب۔ تو جب ہم 25 میل آگے آئے ڈیرہ غازی خان سے، تو وہاں ایک جگہ آتی ہے غازی گھاٹ، وہاں دریا کا کچھ پانی وہاں پر آ جاتا تھا، چناب کا۔ اس کے بعد جب ہم پھر اپنے گھر پہنچے تو سامنے ہمارے گھر کے فٹ پاتھ پر جھونپڑیاں تھیں۔ تو جب ہم گئے تھے وہاں 2-4 مہینے کے لیے جاتے تھے، تو جب ہم گئے تو وہاں کوئی جھونپڑیاں نہیں تھیں۔ جب واپس آئے تو وہ ٹاٹ اور بانس کی بہت ساری لمبی لائن سے لگی ہوئی تھی جھونپڑیاں۔ تو میں نے کہا امی یہ کیا ہے؟ تو میرے بابا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بیٹا یہ انڈیا سے آئے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان بن گیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ابھی مہمان ہیں ہمارے۔ اور میری امی سے کہا کہ آپ نے روز کھانا زیادہ بنوانا ہے اور ان کو بھیجنا ہے، اور نوکروں کو وہ پیسے دیتے تھے کہ پانی کی کین روزانہ ان کو پہنچائیں، تو وہ پانی میرے والد صاحب ان کو بھیجتے تھے۔ پھر 1-2 دن کے بعد امی نے کہا جاؤ وہ سامنے جو ہے نا وہاں جاؤ ٹاٹ والی جھونپڑی میں، اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں گئی، امی گیلری سے دیکھ رہی تھی، میں نے ٹاٹ کا پردہ ہٹایا تو ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی، گوری سی، وہ عمر ان کی 60 سال سے اوپر تھی، 70 کے قریب ہوں گی وہ، تو اکیلی ہی بیٹھی تھی دری کے اوپر، اور کچھ نہیں تھا گھر میں، ایک آدھ برتن کوئی پڑا تھا۔ تو میں نے کہا امی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو کہا تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا وہ دیکھیے سامنے، میں نے ٹاٹ کا پردہ ہٹایا، امی سامنے گیلری میں کھڑی تھی، میں نے کہا وہ ہیں میری امی اور پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں سلائی مشین ہے؟ تو میں نے کہا جی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک پاجامہ دیا، انہوں نے کہا میرے پاس 2 ہی پاجامے ہیں اور ہمارا سارا سامان تو انڈیا میں رہ گیا، اور یہ ایک میں نے پہنا ہوا ہے اور یہ پھٹ گیا ہے، تو امی سے کہیں کہ سلائی لگا دیں۔ میں وہ لے کر آئی تو پھر امی نے سلائی بھی لگائی، اور لٹھے کے 2-4 پاجامے انہوں نے کاٹے ان کے ناپ کے، اور وہ انہوں نے پھر ان کو سی کے بھیجے۔ اسی طرح پھر مطلب ہر طرح سے ہم بھی خیال رکھ رہے تھے، اور بلڈنگز والے جن کی آگے آگے جھونپڑیاں آتی جا رہی تھیں سیڑھیوں کے آگے، وہ سب اسی طرح خیال رکھ رہے تھے۔ ہمارے جو پاکستان کے رہنے والے لوگ تھے، ہم لوگ مائیگریٹ ہو کر نہیں آئے تھے، تو پھر اس طرح ہم ان کا خیال رکھتے تھے۔ امی نے لحاف بھجوائے ان کو، پھر اگست کے بعد تو سردیاں آنے والی ہوتی ہیں، کمبل اور بستر وغیرہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ 5-6 گھروں کا ہر بلڈنگ والے اس طرح کرتے تھے۔
پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. گورنمنٹ نے ان کو کوئی متبادل جگہ دے دی تو وہ جھونپڑیاں وہاں سے ہٹ گئیں. جھونپڑیاں کیا تھیں، بانس، پیچھے تو دیوار تھی، اگلی بلڈنگ کا احاطہ تھا، اور وہ ان کی بیک سائڈ تھی، ان کی بیک کی دیوار تھی. 3 طرف انہوں نے ٹاٹ جو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، جو پٹسن کی بوریاں ہوتی تھیں، اب تو بنگلہ دیش بن گیا تو اب وہ اتنا پٹسن نظر نہیں آتی، وہ بوریاں ہوتی تھیں، انہوں نے چاروں طرف سے وہ بانس کے لپیٹی ہوئی تھی. اور جیسے کوئی آڑ نہیں بنا لیتا، بس وہ بیچارے آڑ بنا کے اس میں رہتے تھے. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد مطلب آپ نے پاکستان کو ترقی کرتے کیسے دیکھا؟ کیونکہ جب ہجرت کر کے مہاجرین آئے تو جیسے آپ بتا رہی ہیں بڑا برا حال تھا ان کا، تو کوئی ایسی ٹرین آپ نے دیکھی ہو جس میں مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہوں؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم غازی گھاٹ پر آئے تو واقعہ میں نے دیکھا. تو وہ وہاں ہم ملتان اترے تو ہم ٹرین پہ چڑھے کراچی آنے کے لیے. جب ہماری ٹرین کراچی پہنچی ہے تو ہم کوپے میں تھے، یعنی ہم 4 لوگ تھے، امی، نانی اماں اور میرے چچا اور میں. تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہاں پر فٹ پاتھ پر نا سپاہی پھر رہے تھے، فوجی تھے، سپاہی تھے، اور انہوں نے سنگینیں اٹھائی ہوئی تھی. وہ بندوق ٹائپ ہوتی ہے اور اوپر سے اس کے تلوار جیسی نوکدار خنجر، سمجھ لیں کیا لگا ہوتا ہے. تو میں بچی تھی، مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ بندوق تو میرے بابا کے پاس تھی، میں نے دیکھی تھی. تو میں نے کہا یہ تو بندوق نہیں ہے. اپنی نانی سے میں نے سوال کیا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ سنگین ہے، اور یہ سپاہی ہمیں کچھ نہیں کہتے، ڈرو نہیں. یہ جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں نا، ابھی کے ریل سے اترے ہیں، یہ ان کی حفاظت کے ساتھ آئے ہیں. اب وہ ٹرین تو میں نے نہیں دیکھی کس ٹرین سے اترے تھے، یا کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے اس ہمارے ٹرین کے آنے سے پہلے. وہ بہت بری حالت میں تھے، لٹے پٹے بیچارے، بھوکے پیاسے. ان کے بچے ریل گاڑی کے آگے، ہمارے کھڑکی کے آگے، اگلی کھڑکی کے آگے وہ کچھ مانگ رہے تھے. اور ہمارے آگے جو لڑکی کھڑی تھی 10-12 سال کی تھی، وہ بہت پیاری آواز میں نعت گا رہی تھی. تو میری نانی اماں سمیٹ رہی تھی، ہم اترنے والے تھے سامان، تو انہوں نے وہ باسکٹ جس میں کھانا بچا ہوا تھا، فروٹ وغیرہ تھے، وہ اس بچی کو دے دیا. اور پھر لوگ جو کراچی کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ دیگے وغیرہ بھی لائے تھے، اور وہ کھانا بھی وہاں بانٹ رہے تھے. اور وہ فٹ پاتھ پہ پڑے تھے بے بسی سے، شاید جیسے کہ ٹرین سے اترے ہوں وہ. اب یہ ٹرین لاہور سے کراچی پہنچی تھی یا کہاں سے وہ، لیکن آئے وہ انڈیا سے تھے، اور وہ سارے مہاجرین تھے. یہ میں نے وہاں منظر دیکھا تھا کراچی اترتے ہی. عمر میری ہے مطلب 4 سال سے 2-3 مہینے کم ہے، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں. پھر گھر جا کے جھونپڑیاں دیکھی. اس کے بعد جب ہم اسکول میں جاتے تھے، ان کے پاس، بچیوں کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی، تو میری امی باقاعدہ پوچھتی تھی اپنی کلاس فیلو سے، پوچھو کس کو فیس کی ضرورت ہے. تو پھر ہم بھی، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم ہی کرتے ہوں گے، سارے لوگ جو ہے بہت مدد کرتے تھے ان کی. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے گھر فری روڈ کی، میں بالکنی سے سامنے دیکھتی تھی، تو سامنے وہ بیرکیں ہیں، ابھی بھی ہیں، جس میں سرکاری دفاتر ہیں. تو وہاں فٹ پاتھ پر ایک بڑے میاں چادر بچھا کر اور چیزیں بیچتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں نے دیکھا کہ وہاں چمکتے ہوئے کھلونے ہیں، کھلونے مطلب برتن ہیں تانبے کے. تو میں نے دیکھا تو میں نے اپنی نانی اماں سے کہا چلے مجھے یہ برتن خرید کر دیں. تو ہم گئے، سڑک پار میں نہیں کر سکتی تھی، سڑک پار کر کے تو ان سے پوچھا بڑے میاں سے. انہوں نے کہا یہ میری بچی کے برتن ہیں اور میں ان کو بیچ رہا ہوں. ہم چھوٹی چیزیں لا سکے ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت برتن تھے، ہانڈی، توا، چھوٹے 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 کٹوریاں، گلاس، آپ امیجن نہیں کر سکتی، جیسے کسی نے خود ہاتھ سے بنوائے ہوں. وہ تو میں نے ویسے پھر نہیں دیکھے. وہ 300 روپے میں انہوں نے ہمیں بہت سارے اپنی بچی کے برتن دے دیے. گویا کہ اب انہوں نے اپنی زندگی کی سٹرگل کے لیے جو کر سکتے تھے، جو چیز فروخت کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. پھر بہت سارے نٹ باز آئے، یہ جو ہے تماشا دکھانے والے آئے، پتلیوں کا تماشا دکھانے، یہ سب انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے.
ان بیچاروں کا کوئی ٹھو ٹھکانا تو تھا نہیں. اب انہوں نے بھی تو اپنی لائف کو آگے بڑھانا تھا. پھر رسی پہ میں نے دیکھا وہ چلتی تھی، بچیاں چلتی تھیں، وہ ٹرینڈ ہوئی ہوئی، اور وہ رسی کے اوپر چلتی تھیں اور ادھر ادھر ہوتی تھیں، اور ایک عجیب سا مجھے یعنی گرتی نہیں تھی وہ، اور ڈولتی تھیں. ہاتھ میں چھڑی، ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی. تو اس طرح طوطے، فال نکالنے والے طوطے والے بیٹھے ہوتے تھے فٹ پاتھ پر، وہ طوطا ہوتا تھا وہ کاٹ دیتا تھا. تو وہ اسی طرح وہ ہوتے تھے، مٹکے والے آتے تھے سر کے اوپر، بانس کے اوپر 2-3 مٹکے، پھر وہ گھنگرو پاؤں میں وہ ایک تتکار کے انداز میں پاؤں ہلکا ہلکا ڈانس کرتے تھے، تو وہ گرتے نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں نا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم کسبی کہتے ہیں. انہوں نے بھی زندگی جو ہے اپنی شروعات اپنا کسب، یعنی کہ اپنے وہ جو ہنر ان کے پاس تھا اسے فٹ پاتھوں پر لیٹ کر بیٹھ کر، اور اس طرح انہوں نے اپنا پیٹ پالا اور سروائیو کی جنگ لڑی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے سیاستدان اور حکمران ایک جد و جہد کر رہے تھے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، وہیں عام آدمی جو وہاں سے ہجرت کر کے آیا تھا وہ بھی اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکے. گزارنے کے لیے. بعد میں تو لوگوں نے ترقی کی، بھی آہستہ آہستہ پاؤں جمے، کچھ گورنمنٹ نے انہیں کوارٹرز بھی دیے، لیکن شروع میں ان کا حال بہت خراب تھا. اور ہم لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سڑکوں پہ زیادہ پاگل اور حواس باختہ لوگ بھی مجھے دکھتے تھے بہت سارے. میں ڈر جاتی تھی. پھر اپنی نانی اماں کے ساتھ کبھی چیزیں لینے جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ اتنے سارے کہاں سے آ گئے. ایمن جن کے بے لباس بھی تھے، ایسے بھی تھے جن کو پھر پکڑ کے گورنمنٹ لوگ لے جاتے تھے. تو یہ سارے وہ اثرات تھے جو اس خون کا سمندر طے کر کے قربانیاں دے کر آئے تھے، جن کے بچے رستے میں جوان بچے کٹ گئے، بیٹیاں اٹھا لی گئیں. تو وہ بچے ہوئے لوگ جو تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ذہنی طور پہ بہت متاثر ہوئے تھے، یعنی اپنی زندگی جی نہیں پا رہے تھے وہ. لیکن اب زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب تک جیے ہوں گے تو پتہ نہیں کس طرح جیے ہوں گے. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کام پکڑنا شروع کیا. پھر میں نے دیکھے جلاہے اپنے وہ کھڈی بناتے تھے تو میں جا کے دیکھتی تھی. میری 7 کلاس میں لڑکی جلاہے کی پڑھتی تھی تو وہ اپنے گھر لے گئی تو گھر میں کھڈی بنا کے اس کا باپ ٹھک 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 ایسے وہ بنا رہا تھا. تو وہ پھر انہوں نے پاکستان کو بھی ترقی دی، بہت ساری چیزیں تہذیب اپنے ساتھ لائے تھے، اور یہاں اور سخت محنت بھی کی، سخت سٹرگل بھی کی. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ پڑھائی میں، مطلب پڑھنے میں ان کی بڑی دلچسپی تھی. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اردو اسپیکنگ لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں. ہاں، ریشو ان کا جو ہے، اس لیے کہ وہ بہت باشعور تھے. وہ وہاں سے جب آئے تھے تو اپنے ساتھ جو تہذیب لائے تھے. ہمارے پڑوس میں جو کنبہ آیا تھا وہ دہلی سے آئے تھے. جس فلیٹ میں ہم رہتے 7 والے، وہ اماں، میری ماں انہیں دہلی والی اماں کہتی تھی. ان کے گھر میں چاندنی بچھی ہوتی تھی، سفید قلعی دار کٹوروں میں وہ پانی پیتے تھے، گلاس میں نہیں پیتے تھے، اور پاندان تھا اتنا بڑا. میری اماں نے پہلا پان ان کے ہاتھ کا کھایا ہوگا. اماں کو سروتا ہوتا ہے نا چھالیاں کاٹنے، وہ سکھاتی تھی. پھر وہ ان کی بیٹی آگے امی کو بہت سارے انڈین کھانے بنانے سکھاتی تھیں. تہذیب اس طرح ایک دوسرے سے منتقل ہوئی. اور اس موقع پہ چونکہ یوم آزادی کا موقع ہے، ہاں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسلوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اتنی قربانی، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اتنی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے، تو کیا پیغام دیں گی اس موقع پہ؟ میں یہی کہوں گی کہ اپنی جو وراثت ہوتی ہے وہ ہماری ہسٹری ہوتی ہے. ہم ایک تھے، انڈیا بر صغیر ایک تھا، پھر بٹوارہ ہوا، تہذیب جو ہے وہ الگ الگ تقسیم ہوئی. لیکن ہمیں یہ قربانیاں فراموش نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم صاحب کا 2 قومی نظریہ جو تھا کہ مسلمان ایک سائڈ پر ہو جائیں اور ہندو ایک سائڈ پر ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان انہوں نے بنوایا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ مملکت اسلامیہ بنی ہے تو اس کی حفاظت کرنا اور دیانتداری کے ساتھ نسل نو کو چلنا چاہیے. اور یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیں ایک گھر ہوتا ہے نا تو اس میں کتنا بندہ سکون سے رہتا ہے.
لیکن ایک وطن ایک بڑا گھر ہوتا ہے. جن کے پاس وطن نہ رہے، خدا نہ خواستہ، آپ فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جو برما میں ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، میانمار کے مسلمانوں کو جیسے وہ بھٹک رہے ہیں، وطن نہ چھن جائے کسی کا. قومی غفلت میں نہ آئیں، اپنی ہسٹری کو یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کے قربانیوں کو یاد رکھیں. آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے. ہم وہ نسل ہیں جو اس کے بعد پاکستان کی ترقی کو ایک ایک قدم ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ کیسے قدم قدم سیڑھی چڑھی ہے اور پھر آ کے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے. جب پاکستان بنا تھا تو دفتروں میں ٹیبلیں بھی نہیں تھے. جب سرکار کے دفتر بنے تو اس میں ٹیبل کرسی تک نہیں تھی. کیسے انہوں نے پھر وہ کیا، دفتر بھی بنائے اور پھر سارا نظام قائم ہوا. لیکن آج اس ورثے کی حفاظت ہماری نئی نسل نے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں، ہمارے سلیبس، یہ ساری چیزیں بہت ورک کرتی ہیں کہ وہ ان کو ایک مضبوط قوم میں تبدیل کریں. جی ہاں. ہمارے ساتھ سعیدہ افضل موجود ہیں اور وہ ہم سے جو ہے وہ خصوصی گفتگو کری تھی، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کس طرح ایک ایک قدم رکھ کے ترقی کی راہیں طے کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے.